ندیم رضا کا سلام۔ بات کرنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں قیادت کے لیے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی، جس نے پارٹی قیادت کو مشکلات سے دوچار کیا ہوا ہے۔ اس کی تازہ مثال اے پی سی کے لیے مریم اورنگزیب کی جانب سے جو ایک فہرست جاری کی گئی تھی 6 رکنی، جو میاں شہباز شریف کی قیادت میں جنہیں شرکت کرنی تھی، وہ چند گھنٹوں کے بعد وہ واپس لے لی گئی۔ وہ فہرست واپس کیوں لی گئی؟ اصل اس کی جو کہانی ہے، اس کے پیچھے جو محرکات ہیں یا جو تحفظات سامنے آئے تھے، ان کی بنیاد پر اسے واپس لیا گیا ہے۔ تو اس موضوع پر بات کرنی ہے، اور مسلم لیگ نون میں ہو کیا رہا ہے، اس کی باغ ڈور کون سنبھالے گا، اور کہاں سے اسے چلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اے پی سی جو ہونے جا رہی ہے 20 ستمبر کو، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد کا اعلان آج کیا گیا، لیکن اس فہرست میں جو مریم نواز کا نام شامل نہیں تھا۔ یہ 6 رکنی وفد اس میں اے پی سی میں جو شرکت کرنی تھی، اس کی قیادت پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے کرنی تھی۔ اس پہ جو صورتحال جو بات چیت ہمارے سامنے آئی ہے، مریم نواز نے مریم اورنگزیب کو کال کی، ان سے پوچھا کہ اس میں میرا نام کیوں نہیں ہے۔ جو وافقان کار کا یہ کہنا ہے، اس میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ جو پارٹی صدر ہیں میاں شہباز شریف، انہوں نے یہ فہرست دی ہے اور میں نے یعنی مریم اورنگزیب نے یہ جاری کی ہے۔ تو مریم نواز نے کہا کہ اس میں میرا بھی نام شامل کرو، تو اورنگزیب کو یہی اصرار تھا کہ اس کا استحقاق یا ٹوٹل ذمہ داری صدر کی ہے، شہباز شریف کی۔ وہ چاہیں تو آپ کا نام شامل ہو سکتا ہے، میں نہیں کر سکتی۔ تو اس پہ بات چیت چلی، تو شہباز شریف نے نہیں سنی اور نام شامل نہیں کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں سے لاہور سے لندن ڈائل کیا گیا، وہاں بات ہوئی، ابا جی سے بات کی، میاں نواز شریف سے بات کی مریم نواز نے، اور کہا کہ میرا نام شامل نہیں کیا گیا، میں نے کہا بھی، اور اس کے باوجود انکار کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے لندن سے کال آتی ہے میاں شہباز شریف کے پاس، انہوں نے کہا کہ نام شامل کیا جائے۔ اب یہاں سے مزید تکرار شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو پارٹی میں ہم نے شروع میں کہا کہ اس میں ان کے قیادت کے لیے اثر و رسوخ کی جو لڑائی ہے، اس میں شدت کیوں آئی ہے، اس کی بنیادی وجوہات تو شروع سے چلی آ رہی ہیں مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان، لیکن اس معاملے پر بہت زیادہ صورتحال خراب یوں ہوئی کہ شہباز شریف کے جو قریبی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر مریم نواز کا نام شامل ہوتا ہے تو شہباز شریف اس میں اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے۔ آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں کہ شہباز شریف اس کانفرنس میں شرکت کے حامی نہیں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری لاہور میں بیٹھے رہے، لیکن شہباز شریف نہیں ان سے ملے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے کورونا کا کہا کہ وہ نہیں مل سکتے، نہیں ہوئی، لیکن بھی لندن سے کال آتی ہے کہ نہیں ملاقات کرو۔ پھر وہاں سے شہباز شریف آتے ہیں کراچی، وہاں ملاقات ہوتی ہے، تمام تحفظات کے باوجود اے پی سی میں شرکت کی حامی بھری جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو پچھلے دنوں ہوا، جو گزشتہ سال ہوا تھا، ان کے احتجاجی تحریک تھی، اس میں ساتھ نہیں دیا۔ ان کے ساتھ جو بڑی اپوزیشن جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، انہوں نے ایش شکنی کی، ساتھ نہیں دیا، لیکن اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کو دونوں جماعتوں نے یقین دہانی کرائی کہ جو مولانا چاہیں گے ایسا ہی ہوگا۔ تو شہباز شریف تمام تر تحفظات کے باوجود اس اے پی سی میں شرکت کے لیے حامی بھری، کہ گو کہ آپ کے علم میں ہو نہیں ہے تو میں بتاؤں، شہباز شریف کا یہ اصرار ہے کہ اس حکومت کو پورا وقت دیا جائے تاکہ یہ حکومت اپنے ہی وزن سے آ گرے، اور ان کے ووٹرز بھی جان لے کہ جن نعروں پہ، کھوکھلے نعروں کی بنیاد پر انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا، اس میں حقیقت نہیں ہے، محض وہ افسانوی رنگ تھا جس کی بدولت اقتدار میں آئے اور عوام کو یہ نوبت دیکھنی پڑی، مہنگائی اور ہر طرح کا جو طوفان یہاں پر آیا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ اب حکومت کو جانا چاہیے، اقتدار کی تبدیلی ہونی چاہیے، اور یہی جمعیت علماء اسلام کا ہے کہ نواز شریف جتنی جلدی ممکن ہو سکے
عمران خان کو واپس بھیجا جائے اور دوبارہ انتخابات ہوں جس کی بنیاد پر پھر نئے سرے سے حکومت بنے. تو ان ساری چیزوں میں نواز شریف نے ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، لیکن اب شہباز شریف کے پاس موقع میسر آیا ہے کہ جو ان کا اپنا مقدمہ تھا کہ حکومت کو گرانے میں ساتھ نہیں دیں گے، تو ان کے قریبی ذرائع کہنا ہے اگر شہباز شریف اے پی سی میں شریک بھی ہوئے اور وہاں حکومت گرانے سے متعلق تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا تو اس کی شہباز شریف حمایت نہیں کریں گے. تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی کہ جو اے پی سی ہونے جاری ہے اس کو نقصان جو پہلے بھی ماضی میں ہوئی تھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اور اے پی سی جو تھی تاخیر کا شکار ہوئی وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ یکسوئی نہیں پائی جا رہی تھی. جو ایجنڈا تھا، جو بالخصوص مولانا فضل الرحمان کا ایجنڈا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر گھر بھیجا جائے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی نون لیگ، بالخصوص شہباز شریف. جبکہ مریم نواز کی بھی خواہش ہے کہ جلد از جلد حکومت گھر جائے. جو زیرک سیاستدان ہیں جیسے شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے، یہ اصرار رہا ہے کہ حکومت کو ٹائم دیا جائے، انہیں سیاسی شہید قرار نہ دیا جائے. اگر انہیں ہٹایا گیا وقت سے پہلے تو جواز میسر آ جائے گا انہیں بھی اور ان کے لانے والوں کو بھی، کیونکہ سب کی یہی خواہش ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو ان کو ریپلیس کروایا جائے. کیوں کہ جو ملک کی جو حالات ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. معاشی اعتبار کے میں بات کر رہا ہوں، ویسے جو دہشت گردی کا پہلے ایک وہ ساما تھا وہ نہیں ہے، وہ شاید کچھ چیزیں اس طرح کی پے در پہ ہونے جا رہی ہیں جس میں جو اصل جو حقائق ہیں ان پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، یہ کہنا ہے ذرائع کا. اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لیکن اب بات ہو رہی تھی نون لیگ کی، تو یہی ہے کہ پارٹی کو دیگر قیادت سے خطرہ نہیں ہے، اصل خطرہ گھر ہی سے ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز آمنے سامنے آ گئیں. جیسے کہ مریم نواز آپ کو یاد ہے 31 تاریخ سے وہ لاہور سے آئی تھی، کیونکہ یہاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی تھی، اس وقت سے مریم نواز مسلسل مری میں رہ رہی تھی. وہ اب کل واپس پہنچی ہیں اور پہنچتے ہی پھر زیادہ ایکٹیو اس میں کردار ادا کرنا چاہ رہی ہیں، وہ لائم لائٹ میں آنا چاہ رہی ہیں. پارٹی کے جو سینئر رہنما ان کا یہی کہنا ہے، ان کے تحفظات اور خدشات پہلے بھی تھے کہ مریم نواز کی پالیسیوں کی وجہ سے نواز شریف جو ہیں وہ باہر بیٹھے علاج کے لیے گئے تھے لیکن وہ واپس نہیں آ رہے. کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ مسلم لیگ نون بھی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو. اور جس پارٹی کی قیادت ملک میں نہیں ہوتی، جس پارٹی کی قیادت اپنے عوام، اپنے ووٹرز کی خوشی اور غم میں شریک نہیں ہوتے، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کے مسائل پر آواز نہیں اٹھاتے، وہ پارٹیاں یہ ختم ہو جایا کرتی ہیں، ان کا کوئی نام نہیں لیا جاتا، کیونکہ باہر رہ کے پارٹیاں نہیں چلتی. جز وقتی طور پہ بالکل ہو سکتا ہمارے سامنے ایم کیو ایم کی مثال سب سے بڑی وہ سامنے ہے کہ کس طرح ایک پارٹی کا طوطی بولتی تھی، لیکن اس وقت وہ پارٹی کہاں ہے. تو یہ ہے، اس پارٹی کو بچانا ہے تو نواز شریف کو واپس آنا ہوگا. جیسا کہ شیخ رشید بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی وقت سے پہلے چیزیں عیاں کر دیا کرتے ہیں کہ اندر کی جو سیاست ہے نون لیگ کی وہ انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے. تقسیم در تقسیم کی جو سیاست اندر ہو چلی ہے، اس سے پارٹی کی قیادت جو یعنی کہ دوسری جو کیٹر ہے، دوسری لیئر ہے، اس میں تحفظات پائے جاتے ہیں کہ اس پارٹی کو بچانا ہے تو نواز شریف کو واپس آنا ہوگا اور سنجیدگی سے ہر چیز کو لینا ہوگا. اگر مریم نواز اسی طرح سے متحرک رہیں تو پارٹی کو نقصانات پہنچنے کا بہت زیادہ امکان ہے. خدا حافظ.